ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی جو قرآن پاک کا غلاف تھا، جزدان وغیرہ، اس کو دھو کے ڈالا گیا، پھر اس پہ مکھیاں وغیرہ بیٹھ گئیں، اس پہ بیٹ وغیرہ کر دی، تو کیا اس کو اب صاف کریں یا ایسے ہی قرآن پہ چڑھا دیں؟ دیکھیں، اگر آپ کا شادی کا لباس ہوتا، آپ نے شام کو کسی شادی میں جانا ہے اور آپ نے سکھا دیا ہوتا اور اس پہ مکھیاں بیٹھ جاتی، اس کی بیٹیں اس پہ ظاہر ہوتی، تو کیا آپ اس کو بینی ایسی پہن کے چلی جاتی؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ تو یہ اس میں یہ ادب کے خلاف ہے کہ اس پہ مکھیوں کی بیٹیں پڑی ہوئی ہیں اور قرآن پاک پہ اس کو چڑھا دیا جائے۔ یہ وہی چڑھائے گا کہ جس کے دل میں ادب کی کمی ہوگی، لہٰذا اس کو دوبارہ دھوئیں، ایک ایسے مقام پہ اس کو سکھائیں کہ مکھیاں وغیرہ اس پہ نہ بیٹھیں، اور پھر اسے قرآن عظیم پہ چڑھائیں۔ ویسے چڑھائیں گی تو بے ادبی ہوگی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کشمیر سے کہ ایک امام صاحب ہیں، وہ ناظرہ صحیح پڑھ نہیں سکتے اور ان کو امام بنا دیا گیا ہے، ان کے پیچھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناظرہ نہ پڑھ سکے، مثال کے طور پر کسی کو آپ قرآن پاک بیچ میں سے کھول کے کہیں کہ پڑھو، وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو قرآن میں صورتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس نے اچھی یاد کی ہوتی ہیں، تو ناظرہ نہ پڑھنے سے امامت کے غلط ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ تو قرآن میں صرف مطلب بھی گھوم رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام جب رکھا جاتا ہے، تقرر کیا جاتا ہے، تو اس سے سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں کویسچن کریں کہ بنیادی عقائد بھی اس کو پتہ ہیں کہ نہیں ہے۔ اختلافی مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی ذات، صفات، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، انبیاء، رسول، آسمانی کتابیں، تقدیر کے مسائل، کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو آتا ہی نہیں ہے کچھ، تو پھر وہ کھڑا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ عقیدہ صحیح نہ ہو، اس کا یہ امتحان ہونا چاہیے۔ دوسرا، تمام طہارت کے بارے میں کویسچن، غسل، وضو، نماز کس سے فاسد ہوتی ہے، نماز کس طرح مکروہ تحریمی ہوتی ہے، سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہوتا ہے، یہ اسی طرح گناہوں کے بارے میں معلوم کریں، گناہ ظاہر باطن کیسے کیا ہوتے ہیں، ان معیار پہ پورا اترے اور پھر اس کو نماز کا طریقہ بھی آتا ہو، ظاہر باشرع بھی ہو، یہ امام بنے گا تو لوگوں کی نماز اچھی ہوگی۔ ہم لوگ حافظ صاحب رکھتے ہیں، قاری صاحب رکھتے ہیں، تراویح پڑھانے والا رکھتے ہیں، امام رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھائیں، چیک کرتے ہیں کہ آپ کیسے نماز پڑھائیں گے، وہ خوب خوش الہانی سے پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ مزہ آ گیا نماز پڑھتے ہوئے، یہ پتہ نہیں کہ مسائل معلوم ہیں یا نہیں ہے۔ تو یہ اصل تو مسائل کی طرف اور ان چیزوں کی جو میں نے عرض کیا توجہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ان امام کے لیے ایک گنجائش تو مجھے ایک نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے ناظرہ چیک کیا، ان کو نہ پڑھنا آتا ہو، لیکن وہ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں ان کو درست آتا ہو، تو پھر تو نماز بالکل ٹھیک ہے، بشرطے کہ مسائل میں ان کو صحیح آتے ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں اگر وہ فرض کر لیں، ہم آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہے وہ بھی نہیں آتا صحیح طرح، الحمد بھی غلط سلط پڑھتا ہے، سورت بھی غلط سلط پڑھتا ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ صرف کمیٹی والے نہیں، جتنے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ جب امامت کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو آپ کو پر واجب ہے کہ آپ کمیٹی سے بات کریں۔ اور لیکن وہی بات ہے کہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات گرفت کرنے والا خود اتنا صاحب علم نہیں ہوتا، وہ ایک آدھ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ کے سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں اور وہ گرفت کرنے کی طرف آتا ہے، لیکن پھر اس قسم کے لوگ ہمیں تو ملتے رہتے ہیں، پھر ہم جب ان سے کراس کویسچن کر کے ان کا خود امتحان لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بھی اسی صف میں کھڑے ہیں جس کو وہ دوسرے کو جس صفوف میں کھڑا کر رہے تھے۔ تو سائل برا نہ مانے، لیکن میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو میں نے ایک امام کے لیے کچھ باتیں عرض کی، آپ بھی ذرا غور کر لیجیے گا، آپ کو وہ باتیں پتہ ہیں کہ نہیں پتہ، یا آپ نے بس تھوڑا سا کسی چیز کو دیکھا اور آپ نے فوراً ایک امام کے بارے میں اس طرح کہہ دیا۔ مصلی پہ ایک امام کھڑا ہو، اس کا ادب اور تعظیم درکار ہے۔ آپ اگر مجھ سے کویسچن کریں گے، کویسچن کر کے آپ لازم میری کلپ ریکارڈ کریں گے، ریکارڈ کر کے اپنے علاقے میں چلائیں گے کہ دیکھیں مفتی صاحب نے ہمارے امام کے بارے میں یہ کہا۔ اس لیے میں اتنی لمبی وضاحت، میرا یہ اگر آپ کلپ چلائیں بھی آگے پھر سے کٹ نہیں کیجئے گا، پورا چلائیے گا، تاکہ پھر آپ کا بھی احتساب کا یہ جملے وہاں تک پہنچیں کہ عوام جب اماموں کے اور علماء کے احتساب کی طرف آتی ہے تو پھر علماء کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عوام کو سامنے بٹھا کر احساس دلائیں کہ آپ عوام ہیں، آپ علماء نہیں ہیں، آپ ہمارا احتساب نہیں کر سکتے، ہم آپ کا احتساب کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب ہم کویسچنز کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بیسکس بھی معلوم نہیں ہوتی۔ تو میں نہ آپ کو جانتا ہوں سائل کو، نہ امام کو، اس لیے میں نے ایک نیوٹرل بات کی، نہ میں آپ کو کہنا غلط ہے نہ امام کو، یہ سب آپ آرام سے بیٹھ کر، یہ ان چیزوں کا تماشا نہیں بننا چاہیے۔ دین کے قریب ویسے لوگ نہیں آ رہے، جب ہم ان چیزوں کو بنیاد بنا کے اس جھگڑے کو عمومی شکل دے دیتے ہیں تو ہمارے بچے، ہمارے لوگ مسجد میں آنے سے رک جاتے ہیں، اور اس میں دین کا فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے۔ کمیٹی کے ساتھ مل کر ٹیبل ٹاک کریں اور پھر ان تمام مسائل کو حل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید سمجھداری عطا فرمائے۔